مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وطلعت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہ یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات باواز بلند پڑھ دیجئے دعا گو ہوں خالق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بھائی جہانگیر ان کے بزرگوں ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیمتہ فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر معصوم میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اجازت جناب سے نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے کوئی تو کمال ہے ذات مومن میں کہ اللہ قرآن میں مومن کی تعریف کر رہا ہے ہائے ہائے مومن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کوئی تو کمال ہوگا میں آپ سے دعا لیتا ہوں ساروں سے دعا لیتا ہوں قرآن میں مومن کی تعریف وہ کر رہا ہے جو خود بھی مومن ہے آپ نے غور نہیں فرمایا سورہ حشر میں اللہ اپنے نام گنواتے کہہ رہا ہے المالک القدوس السلام مؤمن محیمن کمال نہیں ہو گیا تم بھی مومن ہو وہ بھی مومن ہے ہائے ہائے اللہ نے پہلے تمہیں دو صفتوں میں بظاہر جو ہمیں پتہ شریک کیا تھا ایک درود میں ایک انتظار میں اب اللہ نے تمہیں مومنیت میں بھی شریک رکھا ہے تو مومن ہونا کتنا کمال ہے ایک جملہ کہتا ہوں اچھا لگے سبحان اللہ کی تسبیح کر کے اسے متحرک کریں کہ یہ لکھنا شروع کرے ہم مجلس کا آغاز کریں مومن کی تعریف خود مومن نے کی وہ بھی مومن ہے تم بھی مومن ہو ہم مومن ہیں علی کی وجہ سے اس کا ہمیں نہیں پتا وہ بھی ذات مومن ہے ہم مومن ہیں علی کی وجہ سے ہم نے فقط زبان سے دل کا نہیں پتا زبان سے اقرار ولایت علی کیا اللہ نے دنیا میں پہلا اجر ہمیں کیا دیا میرے مولا نے ہمیں 73 میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہے تم مومن ہو ہے اللہ اکبر اور جس علی کا زبان سے اقرار کرو بندہ ممتاز ہو کے بلند ہو جاتا ہے تو جو بغیر شک کے اقرار ولایت علی کرے گا اس کا اجر کیا ہوگا اب سلامت رہے آپ نے غور فرمایا نا ہائے ہائے اللہ نے مومن کو بلند کر دیا ممتاز کر دیا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون فلاح کون پا گئے مومن فلاح پا گئے اور سورہ دا نا ہی سورہ مومنون جے ہائے ہائے
آپ لوگ مومن ہیں، اللہ نے مومنین کے نام سے سورت رکھی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ کب آئی؟ جب سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا، کہا کیا سناؤں؟ قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ ٹھنڈ بے شک بہت ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے یہاں پھر آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح ضرور کرنی ہے۔ کہا ہاں قرآن سناؤ، کہا قد افلح المومنون۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے ابھی قرآن نازل ہونے میں 10 سال باقی ہے، اعلان نبوت میں 10 سال باقی ہے، ابھی قرآن والے پہ قرآن آیا نہیں، علی نے پہلے سنا دیا، دنیا کو بتایا علی تنہا نہیں آیا، قرآن ساتھ آیا ہے۔ مصطفیٰ کو بھی کہنا پڑ گیا القرآن مالین والیون مال۔ اب سلامت رہے۔ تو پھر اگلے جملے پہ سبحان اللہ اب بنتی ہے قد افلح المومنون، جیسی کہا نا فلا پا گئے مومنین۔ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام علی علیہ السلام کو روک کے کہتے ہیں قد افلح المومنون، دیکھ ولایت کا یا علی ایسے فلاح نہیں پا گئے تیری ولایت کی وجہ سے۔ اور اس کی تشریح میرے چھٹے مولا نے خود فرمائی ہے کہ وہ فلاح پائیں گے جو بغیر شک کے اقرار ولایت علی کر رہے ہیں۔ شک کے ساتھ تو مقصر بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ نہیں اب بتائے نا بھئی بظاہر جڑے مولا دے اختیارات دے قائل نہیں علی ولی اللہ تھے، وہ بھی پڑھ دے بھیجے، تو پھر فلاح کون پائیں گے؟ ہائے ہائے جو اپنی صلات میں خاشعین ہیں۔ سلامت رہے علی ولی اللہ، اور نعرہ کھل کے لایا کرو، ڈر دے کے مل کے حیدری۔ میں نے اپنی بے بہا مجالس جو میں نے اس بارگاہ میں اس ذریعہ اقدس پہ یہاں پڑھی، میں نے آپ کو بتایا کہ یا علی کہنے کی قیمت کیا ہے۔ ایسے نا بہت دفعہ بتایا، سرکار فرماتے ہیں اِذَا يَقُولُ الرَّجُلُ مِن دُقَّوْعِهِ یا علی اوہ اللہ الہ قطابن کبا سمہ دیوان عبدی کدی دعوے سمنہ جنتی، کہ جب کوئی بھری محفل سے صدق کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، اللہ کرام کاتبین کو وحی کرتا ہے کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے پالنے والے تیرے بندوں کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، آواز قدرت آتی ہے لکھنا بند کر دو، کدی دعوے سمنہ جنتی انہیں جنت کا سمم دے دو، کہتے ہیں پالنے والے کیوں دے دے؟ آواز قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت ادا کر چکا، اور کیا چاہتے ہو؟ اب سلامت رہے، مل کے حیدری یا علی کہنا جنت کی قیمت ہے۔ تو پھر علی علیہ السلام کا نام ایسا تو نہیں لینا چاہیے نا، خوش ہو کے لینا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی مجالس میں بتا دیا علی کا ذکر ثواب نہیں جے، ثواب اللہ میں نے سوندہ ہی نہیں، یہ بھی پکی گل جے جڑا علی دے ذکر نو ثواب سمجھدا میں نو نہیں سندا۔ علی دا ذکر کی ہے؟ خالی عبادت ہے؟ نہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ لفظ عین پہ غور فرمائے، علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ تمہارے پاکستان کے 10 سے نوٹ سے لے کے 5000 کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ جب یہ پاکستان کے نوٹ بننے لگے نا تو انہوں نے کہا لکھو رزق حلال عین عبادت ہے۔ کہا کیوں لکھے؟ یہ عین کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ ہوئے ہوئے جو قبضے کرے گا، جو ڈکیتیاں مارے گا، یتیموں کا مال کھائے گا، ہیرا پھیری کرے گا، اس کا مال حلال نہیں، جو شرط کے ساتھ ہوگا وہ حلال ہے۔ مصطفیٰ کہتے علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ کہ مولا عبادتوں کی عین کیا ہے؟ کہ عبادتوں کی عین میرے بھائی علی کی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہیں، علی کا ذکر خالی عبادت نہیں، عین عبادت ہے۔ اور عین نہ ہو عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ تو اب قرآن سے آپ کی فضیلت پڑھیں، فلاح صرف مومنین نے پانی ہے، کسی اور نے نہیں۔ اللہ نے نماز روزے کا حکم بھی
ایمان والوں مومنوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا۔ یہ میں سپیکر سے لائے پہ کہندہ جی ریکارڈ کر لو، کام آئے گی۔ میرے پاس دلیل میں قرآن کی آیتیں ہیں، پڑھو نا قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے۔ نماز ہے تو ایمان والوں کے لیے، روزہ ہے تو ایمان والوں کے لیے۔ اب زری پاک گوجرا ضلع منڈی بہاؤدین میں مجھے بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ صبح ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان کل بھی علی تھا، ہوئے ہوئے آج بھی میرا مولا۔ تو ایمان کل میرا مولا علی ہے، تو مومن کے معنی ہوئے ایمان والا، ایمان علی۔ تو پھر مومن کے معنی کیا ہوں گے؟ علی والا۔ تو پھر علی والے بنو نا سارے یار۔ آؤ جی تشریف لے آؤ، بسم اللہ۔ علی 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 علی۔ آپ سلامت رہیں۔ حیدری۔ اب نے غور فرمایا تو اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نماز ہے تو علی والوں کے لیے ہے، نماز بنی ہی علی والوں کے لیے ہے۔ تو نہیں پڑھو گے حساب سے تو سانپ ہی دینا جے۔ میں ٹھیکہ تو نہیں چکیا نا بھائی جان، قبر سارے دی اپنی اپنی جے، حساب اپنا اپنا جے۔ نماز ہے تو علی والوں کے لیے، روزہ ہے تو علی والوں کے لیے۔ تو پھر نماز روزہ علی والوں کے لیے ہے۔ تو مرتضی جملہ کہہ دے، اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا۔ جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے، اللہ بندے کو نماز روزے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ ہائے ہائے، اس نماز کو کیا سمجھے گا جو علی کی ولایت کے بغیر ہوگی؟ علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ ہائے ہائے حد ہو گئی، علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ نمازی ہیں، علی خود نماز ہے۔ آپ دیندار ہے، علی خود دین ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جملہ بڑا پیارا تھا۔ تو آپ پہلے قرآن سے مومن کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ قرآن مومن کسے کہتا ہے، پھر دیکھیں گے امیر المومنین کیا ہے۔ ایسے ہی نہ بھائی جان، پہلے مومن تو دیکھیں نا۔ آئے سورہ انفال دوسری آیت ترجمہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی پہلی نشانی کلمہ حسر ہے، انما۔ میرے والد صاحب حافظ حضرت صاحب کہتے ہیں شیعہ قوم نو انما دا ترجمہ دسن دی لوڑ ہی نہیں۔ میں پوچھا جی وہ کیوں نہیں؟ کہتے انہاں دے سامنے انما یرید اللہ پڑھو سارا ہی سمجھ جاندے نے۔ ایسے ہی نا بھئی آپ کے سامنے انما یرید اللہ پڑھی، کیا مطلب؟ جو چادر کے نیچے ہیں وہ حصار ہے نا، انما جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہیں وہ اہل خانہ ہیں۔ ہائے ہائے، اہل بیت اور ہے، اہل خانہ اور ہے۔ اہل بیت وہ ہے جن پہ درود ہے، آل ہی و صحابہ ہی بعد میں آیا۔ ہائے آپ سلامت رہیں، بالکل آسان ہو گیا نا۔ تو پھر مومن کی فضیلت، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی پہلی نشانی، ہر بندہ سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھے، اردو میں کہوں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں قرآن کی روح سے مومن ہوں یا نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جائے۔ یہ مومن کی پہلی نشانی۔ قبلہ نے آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، تو جس نے دل سے سنا وجد میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہائے ہائے، کہ سارے کاری ادھر نہیں ساڑھے گل بھی آئے جے۔ ہائے ہائے جی سید ہوندہ ہی شریح لینا پائے نا، ایسی نہ جناب۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی نشانی اللہ کا ذکر سنے دل وجد میں آ جاتا ہے۔ جناب مفضل میرے چھٹے مولا کے سامنے اٹھ کے کہتے ہیں مولا مومن کی نشانی ذکر سنے دل وجد میں آئے، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ میرے بیٹھے امام اٹھ کے کہتے ہیں واللہ ہے نحنو ذکر اللہ، کہ ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب ترجمہ کروں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر آتا ہے اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ یار اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ آج تو بات قرآن کہہ رہا ہے مومن ہی وہی ہے جو علی کا ذکر سنے اس کا دل، تو اگر کوئی ملنگ بار بار اٹھ کے نعرے لاوے انہوں نے نہ کہنا پاگل ہے، تو قرآن کی روح سے یہی تو مومن ہے۔ اور جدا دل وجد چاہے چلو چیک کر لینا علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا چہرہ ہی لٹک جاتا ہے۔ تو جس کا دل وجد میں آئے، ہائے ہائے، جس کا دل وجد میں آئے گا، ہن میں وجد دیاں گلاں دسیاں تو لمبے ہو جائیں گی، پیر فقیر بیٹھے ہوندے بادشاہ آ رہے ہیں، پھر میں تم دس دا وجد کی میرے مولا نے 11 زینے سیڑھیاں منزلیں بتائی ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا واجلت قلوبہم، دل وجد میں آتا ہے نا، جب وجد آئے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ تو بیکھے نہیں کرتے ہیں اپنے اللہ دس دینے کے سانوں بڑا وجد آ گیا ہے۔ وجد کی پہلی منزل یہ ہے جو جس کے وجد میں ہوتا ہے اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یار آپ نے غور نہیں فرمایا، جو جس کے وجد میں ہے اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، جو ذکر علی کے وجد میں ہے اسے ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، جو غم حسین کے وجد میں آ کے قمیض اتارتا ہے اسے ہر جگہ حسین۔ آپ سلامت رہیں۔ ہون جیڑا بندہ آکھدا ہے کہ میں اللہ ہو کیتا تو میں وجد جا گیا، اللہ تو سامنے آتا ہی نہیں ہے۔ یار غور فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ جو جس کے وجد میں آئے وہ اسے ہر طرف وہی نظر، اللہ جسم رکھتا نہیں تو پھر سامنے تو وجہ اللہ ہی ہوئے گا نا۔ اچھا وجد کی اب آخری منزل بھی سن لو، وچلیاں دسیاں تو بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ وجد کی پہلی منزل یہ ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، نویں گل جے، وجد کی پہلی منزل یہ ہے کہ اسے ہر طرف جس کا وجد ہو وہی نظر آتا ہے۔ آخری منزل پہ وجد کی جب پہنچتا ہے نا وہ خود امر ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود ولی میں تو نہیں بن دے یار، ولیاں تے تاڑے ساڑے فرق تے ہے نا، کہ جب وہ وجد کی آخری منزل پہ پہنچتا ہے نا وہ خود جو ہے نا امر ہو جاتا ہے۔ جب وہ امر ہونا جس کے وجد میں امر ہوتا ہے اس پہ واجب ہے وہ کہہ دے اب یہ ہم سے ہے۔ نہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ بات بڑی تھی، فقیر بیٹھے ہوتے پھر سمجھ آتی۔ جس کے وجد میں آیا وہ کہہ دیتا ہے یہ ہم سے ہے۔ اب پتا چلا 1,24,000 صحابی ہے، منا اہل البیت کا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، تواڈی زندگی ہوئے جنہوں یہ گل ہون سمجھ آئی جے۔ بھی دیکھیں نا منا اہل البیت کون ہے؟ ایک ہے۔ صحابی تو 1,24,000 تھے، تو کسے کہا؟ السلمانو۔ جب یہ سرکار نے فرمایا نا کہ سلمان منا اہل البیت کا لقب رکھتا ہے تو 9ویں 8ویں 7ویں 6ویں 5ویں والے کٹھے ہو کے نا میرے مولا کو لا گئے، کہا مولا وہ بھی آپ کا خاص نوکر ہے، چھوٹے موٹے نوکر ہم بھی تو ہیں نا، اسی بھی تو مولا دے نوکر ہی ہیں نا، وہ بڑے درجے کے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، ہر ایک درجے تھے نا۔ وہ آگے کہتے مولا یہ کیا وجہ ہے؟ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، زمین پہ کوئی چلا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ عالمین کے سچے نے سچا ابو ذر کو کہا منا سلمان ہے۔ گل پھر سبحان اللہ بندی جس دے ہوتے بڑی پیاری گل جی۔ سرکار علی علیہ السلام مسکرا کے کہتے کمبر ابو دجانہ مقداد، سنو ابو ذر جب وقت آئے گا تمہیں علی بتائیں گے۔ وہ وقت آیا، میں سے کہہ رہا ہوں شارٹ اینڈ شارپ کر کے پھر آیت کا ترجمہ بھی آگے بڑھاتے ہیں۔
وقت آیا جناب علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، سرحان قنبر کھڑے ہیں، اللہ جانے علی مولا کو کیا یاد آیا، خطبہ روکا، قنبر جی مالک قنبر جاؤ افار امر کو بلا لاؤ. کسے؟ ایک دفعہ لفظ سارے بولیں افار، آپ سلامت رہے بزرگ جوان سارے، خدا دا ناجے بڑی پیاری گال جے غور نہ سننا ہے، افار امر کو بلا لاؤ. امر اولے الامر والا امر، افار امر کو جو ان کے ساتھ وجد کی آخری منزل پہ آئے وہ امر ہو جاتا ہے. ان میں سمجھان لگا جی بسم اللہ آپ تشریف رکھیں، ہاں بھائی سلامت رہے. کہا جاؤ افار امر کو بلا لو. 3 قدم چلے ہیں قنبر، رک گئے، مڑ کے میرے مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں نہ آپ کے شیعوں میں سے ہے، نہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے، نہ اہل کوفہ میں سے ہے، یہ افار امر کون ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں جا اور سلمان کو بلا لا. ہائے ہائے نمی گال جے تے سبحان اللہ پڑھ دیجئے، جاؤ سلمان کو بلا لو. گیا نہیں قنبر، مولا کا نوکر گیا نہیں، اپنے دونوں ہاتھ مولا علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا مولا پرانا نام روزبہ تھا، اس کا پرانا نام روزبہ تھا، آپ دونوں بھائیوں نے اس کا نام سلمان رکھا ہے، مولا یہ تو بتائیں افار امر کسے کہتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں قنبر افار امر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے مجھ علی کی مرضی سے خلق کیا. اوئے ہوئے آپ کی زندگی ہو جیڑا ہن بھی نہیں بولے یار حد ہو گئی دے. آپ سلامت رہے بچے جوان میرے ساتھ بولے آپ سلامت رہے. افار امر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے، اچھا انہوں نے شک نہیں کیا کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ شک نہیں کرتا. یہ قرآن کی مہر ہے، وہ شک نہیں کرتا. انہوں نے شک نہیں کیا، کہتے ہیں مولا افار امر سلمان. اس نے کہا مولا یہ میرے ہاتھ ہے قدموں پہ، ابو دجانہ سارے میرے مولا علی کے قدموں پہ گرے، جسے سمجھ آئے اس پہ واجب ہے کہ وہ سبحان اللہ کی تسبیح ضرور کرے. قنبر ابو دجانہ کہتے ہیں مولا افار امر ہے، مان لیا، یہ تو بتاؤ افار امر ہونے کی کم از کم جزا کیا ہے؟ علی کہتے ہیں قنبر جو افار امر ہوتا ہے اسے غسل دینے علی خود آتے ہیں. ہوئے ہوئے اسے غسل دینے علی خود آتے ہیں. اب پتا چلا سلمان کو غسل دینے علی مدائن کیوں آئے ہیں. آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو. اوکے یار ایڈی پیاری گل تے بھی چپ کر گئے ہو. ہوئے ہوئے تو پھر غسل دینے علی خود آتے ہیں. جناب علی علیہ السلام غسل دینے آئے تھے کہ نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، باتیں بھی کی تھی سلمان نے. ہر شاہ کتاب دا ناجے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، ہر شاہ لکھی دے. انہوں نے کہا مان لیا آپ کی مرضی سے خلق ہوا کیونکہ آپ کے وجد میں آپ کے عشق میں یہ امر ہو گیا ہے، یہ افار امر ہے، اسے غسل دینے آپ خود جائیں گے. سارا کچھ ہو گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا سارے فقیروں نے، جتنے مولا کے چاہنے والے درجوں والے تھے نا. کہا مولا یہ بڑا نوکر ہے، ہم بھی تو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھویں نویں نمبر پہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں ابو ذر قنبر سنا، جو بندہ بھی بغیر شک کے اپنے دل میں میری ولایت کو بسا لے گا وہ بھی افار امر ہے. ہوئے ہوئے اب پتا چلا علی ہر ایک کی قبر میں نہیں آتے. یار آپ نے غور نہیں فرمایا. میں جملہ پلٹ کے کہتا ہوں قبلہ اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا. علی ہر ایک کی قبر میں نہیں آتے، اور جس کے جنازے پہ علی کی ولایت کی گواہی نہ ہو اس کی قبر میں علی کہاں آئیں گے؟ ہوئے 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 غور ہے کہ نہیں؟ یار جیڑا بندہ علی دی ولایت دی گواہی ہی نہیں دیندہ، علی نو ولی نہیں مندہ، تو پھر وہ دی قبر تے علی نے کتھوں آنا ہے؟ وہ یا بیکھیوں یہ کٹا ہے پہ انہوں ماتھے پھاڑ لما کدھر گیا؟ چلو کوئی گا نہیں، خیر ہے بس ٹھیک ہے. یہ انج رکھ دینے تاکہ تان نظر آندہ رہے. ٹھیک ہے جی.
آلے وہ بیچارے نے میں کہہ کے بھی گیا میں 2 ٹیپا لا ایک ٹیپ نہ گزارا نہیں ہوتا. اچھا اب مومن کی تعریف سمجھ آ گئی. جو جتنا علی کو مانتا جائے گا مومنیت کا معیار بڑھتا جائے گا. جب مومنیت کا معراج بڑھتا جائے گا اس کا تو اس کے درجات اور بلند ہوتے رہیں گے. آپ سلامت مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. لو جی ہونا آسان ہوگی جی گل بالکل اگے بتائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی نشانی یہ ہے. آجو آجو بسم اللہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ تو خیر بس میں 9 بجے ختم کر رہا. میں نے 15 منٹ ہو ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ. لو جی میرے لئے پاسے دھیان رکھو گے آپ کو اچھے اچھے قصیدے سنائیں گے او ذرا سرچ سنان گے. بسم اللہ سب تو مولوی بے سرا ہوں گا جی. لیکن میں اپنی سر سیدھی رکھنا سے قرآن ہی حفظ کر لیا سی تو میں قرآن دی آیتاں سناواں گا تو انشاءاللہ مولا دے فضائل ہی ایڈے چنگے نے. لو جی مومن وہ ہے. میں قرآن سے واجب الاحترام سارو میں قرآن سے مومن کی فضیلت بتا رہا ہوں. مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر یعنی علی کا ذکر آئے اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سے پوچھتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. عارض کہتے ہیں رخساروں کو اینا شیمانوں. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. چلو جنہوں کو گل سمجھ آئی ہے کیمرے والا بڑا سمجھداری. ہائے ہائے جس نے میرے ذکر سے قرآن جے شیعہ سنی نہیں جے قرآن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قرآن کہتا ہے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن نے مہر لگا دی. جس نے علی سے منہ موڑا ذکر اللہ علی ہے. جس نے علی سے منہ موڑا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. میرے امام سے آگے ایک بندے نے رزق کی تنگی کی شکایت کی. میرے امام کہتے ہیں ذرا غور کر میرے دادے علی کے فضائل پہ شک تو نہیں کر رہا. ہائے ہائے یہی فارمولہ تمہیں بتا رہا ہوں. اگر رزق کی کمی ہوتی نظر آئے نا سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھو گریبان میں جھانکو کہیں علی کے فضائل میں شک تو نہیں ہے. ہائے ہائے جس نے علی کے فضائل میں شک کیا ہم اس کا رزق. دیکھیں لفظ آیا قرآن میں سلام جو لفظ قرآن مل کے جی اب سلام دیکھیں لفظ استعمال ہوا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی معیشت کو دیکھیں میری داڑھی چٹی ہے نا ہو گئی نا میں رنگ نہیں لاندہ میں نے کمپلیکس کوئی نہیں. لوگاں نو ہوئے گا میں نے نہیں چٹی ہوندی تو ہون دے ہو نا ایسے ہی نا جناب. جو بزرگ بیٹھے نا وہ سامنے یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں پاکستان نو بنے کوئی 75-76 سال ہون لگے نے ٹھیک ہے جی. ہم ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نازک موڑ سے گزر رہی ہے. یہی لفظ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ ہم اس کا رزق تنگ کرتے ہیں جو ذکر اللہ سے منہ موڑتا ہے. ذکر اللہ علی ہے. اب پاکستان کی معیشت جو 75 سال سے لٹک رہی ہے ڈاما ڈول ہے کیوں نہ ہو جب علی اور اولاد علی کے خلاف بل لاؤ گے رزق کم ہوگا. اگر چاہتے ہو ملک پاکستان کا رزق زیادہ ہو جائے تو اجازت دو ہر جگہ علی علی حسین حسین ہو. قرآن کا فارمولہ ہے حیدری. آپ سلامت رہیں قرآن کا فارمولہ ہے. اچھا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. خالی تنگ نہیں کریں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جب وہ میدان حشر میں آئے گا نا اندھا ہو کر آئے گا. جڑا علی تو منہ موڑ دا ہے میدان حشر میں اندھا آئے گا. آگے کیا کیا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. کہے گا پالنے والے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
اور دنیا میں دیکھنے والا تھا. پڑھو قرآن. قد آتت کا آیاتنا فنسیہا. اللہ کہے گا اللہ نے یہی کہا میں نے تجھے اندھا اس لیے اٹھایا تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی تھی تو نے منہ پھیر لیا. ہائے ہائے اب یہ بتاؤ یہ چلنے والی آیتیں کون ہیں؟ میرا امام فرماتے ہیں واللہ نحن آیت اللہ ہم ہیں. آپ سلامت رہے سلام آپ کی زندگی ہو یار. قرآن کہہ رہا تیرے پاس میری قد آتت کا تیرے پاس آئیں میں ان کے پاس آیا تر کے ہی آیا نا. یہ مطلب ہے قد آتت کا آیاتنا فنسیہا تمہارے پاس میری آیتیں چل کے آئیں تم نے ان سے منہ پھیرا. جو علی کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم میدان حشر میں اسے اندھا اٹھاتے ہیں. خالی اندھا نہیں اٹھائیں گے. اگے میرے مولا دا فرمان سنو کہ جو علی کے فضائل سے منہ پھیرتا ہے جب وہ میدان حشر میں آئے گا اس کے چہرے کے اوپر ایک شیطان مقرر ہوگا اپنا تھوک اس کے چہرے پہ پھینکے گا. اہل معاشر کہیں گے پالنے والے سے ہٹا اس کی تھوک کی بدبو اتنی ہے ہمارے دل بیٹھے جا رہے ہیں. یہ کون ہے جس پہ یہ تھوک رہا ہے؟ کہ یہ شیطان ہے. تھوک اس پہ رہا ہے جو دنیا میں علی کے فضائل پہ شک کرتا تھا. ہون کرو علی دے فضائل تے جنہوں کرنا جے شک. آپ سلامت رہے. وہ اندھا بھی ہوگا اس کا رزق بھی تنگ ہوگا شیطان اس پہ تھوکے گا. آپ سلامت اپنے ٹائم میں آپ سلامت. اچھا میں قرآن دی کھورت پڑھنا پہلے رل کے دوستو. قرآن شیعہ یا سنی ہے؟ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن تو ہدایت کے لیے آئے نا. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تگڑے ہو کے سننا. یاشو کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے آنکھیں چرانا. میں دی مثال دے میں جے گوجرے کسی دے منڈی چ پیسے دینے ہوں میں تہاڈی مثال نہیں دینا نا تسی ہتھی پہ جاؤ گے نا. تسی تو کسی دے نہیں دینے نا. سارے ولی پیراں کو لے آ گئے جے. ہائے ہائے. اچھا ہم تگڑے ہو جاؤ. جس نے کسی کے پیسے دینے ہو نا بھائی جان وہ بازار میں مل جائے میں نے جس کے پیسے دینے ہیں اسے دیکھ کے جو میں آنکھیں چراؤں گا نا عربی میں اسے کہتے ہیں یاشو. جس کا حق دینا ہو نا اسے دیکھ کے آنکھیں چرانا. ہائے ہائے. قرآن کہہ رہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ کہا جس نے رحمان کے ذکر سے آنکھیں چرائی. اور خدا دا ناجے گوجرے والے ہو رحمان سے نہیں عن ذکر الرحمان. جس نے رحمان کے ذکر سے آنکھیں چرائی نقید لہو شیطانا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. شیطان مقرر فہو لہو قرین. اور قرین کہندے نے کسی نو انج کر کے باواں وچ لے لینا. تہاڈی زبان چ کہندے نے جفی پا لینا. ایسے ہی نا. تو جو رحمان کے ذکر یعنی علی سے آنکھیں چراتا ہے اس پہ شیطان منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے چھٹے مولا کے سامنے. کہا مولا شیطان کیسے مقرر ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. میرے امام نے اس کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اس سے گفتگو کی جائے. کہا مفضل اس بدبخت سے کہہ دے اللہ ویسے مقرر کرتا ہے جیسے دو فرشتے کیے ہوئے. یہ ہر ویلے نال ہے نے کدی نظر آئے نے کدی کنڈی لا کے اندر بڑے ہوئے نظر آئے ہوں وہ پھر بھی نہیں کچھ کہندے جو دل کر دے کر ساڈا کام ہے لکھنا. ہائے ہائے. دیکھو آپ کی اپنی مرضی ہے نا. قرآن کی ماں سورہ یاسین کی آیت سنا دیتا ہوں. کتنی آیتیں سناؤں گا میں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ. اللہ کہتا مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے بھی ہیں. یہ ہم کون ہے جو لکھتے ہیں؟ تو اڈے پلے کھیچے گا کہ اے لکھتے نے. سرکار فرماتے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم. اور کم از کم ایک دفعہ گناہ کرنے سے پہلے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ اپنے عقیدے کو دہرائے
جو یہ 4 بندوں میں اٹھ کے کہتا ہے علی حاضر بھی ہے، علی ناظر بھی ہے، علی حاضر و ناظر ہے، اب گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں جہاں تو گناہ کرے گا علی حاضر بھی ہے۔ ہن سارے چپ نے، میرے لو جو مرضی کرو، میں تم ڈکنا تھوڑی پیا ہوا، میرا کام ہے قرآن دی آیتاں سنانا۔ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا، سانو کوئی کہے نا اے فلانی جگہ دے کیوں نہیں گیا، اور کی لوڑ ہے 14 حاضر بھی نے، تو پھر برائی کرن تو پہلے بھی سوچ لیا کرنا کہ 14 حاضر و ناظر نے، کیا دین اپنی مرضی دا لینا جے؟ ہائے ہائے نقید لہو شیطانن، بس سمیٹن لگا جے میں 10 منٹہ گل ختم تے یا علی مدد، ہم اس پہ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ انہوں جب ہی پا لیندہ کہندہ آ جا، تو نے رحمان کے ذکر علی سے منہ پھیرا، اب تو میرا ہے، کم کی کرنے آ، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، انہم لاؤ یصدہم عن السبیل، شیطان انہوں پھڑ کے کہندہ آ جا، اب مل کے لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ ہوئے 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 یار مسئلہ تو حل ہو گیا، قرآن نے بتایا شیطان کا کام ہے سبیل سے روکنا، تے سبیل کی دا لقب ہے یار میرے مولا کا فرمان ذیشان، اما السبیل فی کتاب اللہ ہو علی ابن ابی طالب، کا سبیل لقب ہی میرے دادے علی ابن ابی طالب کا۔ تو شیطان کا کام کیا، کس سے روکتا ہے؟ تو سبیل کون ہے؟ تو جڑا علی تو روکے، اچھی آنکھو ڈردے کیوں ہو؟ میں قرآن دی آیت سنائے، روایت ہوندی تے ہتھی پہ جاندے، قرآن جے نہ کسی سنی نے پڑھ پانا جے، نہ کسی بھابی نے پانا، کیونکہ قرآن دی آیت پڑھی جے۔ بھئی ترجمہ ہر کوئی اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق کرتا ہے۔ بھی ساڑھا فیت ہے آرٹیکل 29 سی سانو محمد اللہ کہندہ ہے جو تم نے شیعوں نے اپنے آئمہ والا ترجمہ کرنا ہے وہ کرو، او محمد انفی آلہ کر دینے وہ کرن، جیڑا جیدہ کردہ کرے اسی تے مولا آلہ کر رہے ہیں نا۔ ہائے ہائے ہم مولا والا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے وارث وہ نہیں، ہمارے امام ہے، ایسی نا ہمارے امام ہے۔ تو پھر آ کے سبیل سے روکتے ہیں، سبیل میرا مولا علی ہے، تو جیڑا جدوں جتھے بھی علی تو روکے شیطان ہے، تو جیڑا علی تو روکتا نظر آوے انہوں لا لینا ممبر تو کھلو جا دوں کہ شیطان اللہ کم پہ کرنا ہے، وہ تو ڈر لگتا ہے۔ ایک دفعہ اور بتاؤ، اور میرے پاس صرف 6 منٹ رہ گئے ہیں، میں نے اس میں ختم کر دینا ہے۔ سبیل کون ہے؟ میرا مولا علی۔ سورہ دہر میرے مشورے نال تے نہیں آئی، جیڑا نہ بولیا انہوں میرے لو یا علی مدد، اللہ سورہ دہر میں کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا و اِمَّا كَفُورًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی، تمہاری مرضی شاکر ہو جاؤ، تمہاری مرضی کافر ہو جاؤ۔ ہم نے سبیل دکھا دی محمد نے قدیر پہ، علی دکھا کے کہا مانو گے تو مومن ہو، مکرو گے منافق نہیں کافر ہو۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہے، پھر منافق نہیں۔ یار میں سبیل دے ہوتے تو آڑے کو بڑیاں ملسہ پڑیاں نے تو میرے موضوع نہ چل دی پئی سی، ورنہ میں ایک دفعہ پھر دسو سبیل علی علیہ السلام دا نا 70,000 قرآن دا ثواب جے، 70,000 قرآن دا ثواب۔ اوے تسی زندگی چیک نہیں پڑھیا تو مرو یا علی کہہ کے 70,000 قرآن دا ثواب ہی لے لیا کرو۔ اچھا انہوں مفت چلی لب گیا نا، تسی آئے ہوندے عباسیاں دے دور دے چ، پھر تانوں پتہ چلدا کہ علی کہنا کڈا اوکھا جے۔ بھئی اب کھل کے علی علی کرتے ہیں، علی دا نام لینا ثواب نہیں، عبادت ہے، این عبادت ہے، تو پھر غور کریا کرو۔ سبیل میرا مولا علی، سورہ فرقان 27 نمبر آیت، جنہوں جلدی ہوئے بھائی جان قبلہ قرآن تے فنیٹک سرچ انٹرنیٹ تے کھولے، گوگل تے قرآن فنیٹک سرچ ہونی کھولو کہ حافظ صاحب دا پتر ترجمہ ٹھیک کر رہا کہ نہیں۔ یوما یعز الظالم ولا یدہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ اور مرنے آنے بعد جو حسرت کر کے ہتھانو وڈنا دنیا میں کاری قرار ولایت علی۔
ذات سلامت رہے یار سورہ فرقان جے 27 نمبر آیت ہے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے کاش ہم نے محمد کے ساتھ 3 منٹ رہ گئے جیسے گل مکڑ لگی جے ہم نے سبیل کو بھی سبیل کون ہے بعد میں جو حسرت کریں گے کاش علی کو مانا ہوتا یا لیتنی اتخذت فلانن خلیلا اے ہن غور نہ سننا نویں گل جے یا لیتنی ویلتی یا لیتنی اتخذت فلانن خلیلا پٹن گے ویل کرن گے اپنے ہوتے لانتا پان گے کیا کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہائے ہائے فلاں کو ہوئے ہوئے آج تو بعد انہوں مقصر نہیں کہنا جڑا علی دی ولایت روکے لنگ دے کو بڑا فلاں ہے قرآن کہہ رہا یار اتخذت فلانا خلیلا لقد ازلنی ان الذکر کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا ہے یار سورہ فرقان پڑھو تے صحیح خدا دا ناجے قرآن پڑھ کے بیکھو ہن مومن دی نشانی سمجھ آگئی جے اللہ دوسری نشانی سنو 1 منٹ اے چلے آجے مولوی آج سرکار جون جڑی ماتوی سنگت ہے نا انہوں دا جلوس ہے گرون قریشیاں تو انہوں نے میں تونی دیتی ہے کہ 10:30 بجے پہنچ رہا ہے تے ویکھ دو سر چ تواں بھی نہیں کر رہے آجے ہن فریش ہونا اگلی نشانی قرآن سے سنو مرتضی جانے لگا مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر علی کا ذکر ہو دل وجد میں آئے سورہ انفال دوسری آیت دیکھنا الذین یقیمون الصلاۃ اور مومن کی دوسری نشانی یہ ہے وہ صلاۃ کو قائم کرتا ہے کسے قائم کرتا ہے صلاۃ سے مراد مولا علی دی ولایت اس لیے تو ملت ابراہیم میرے سامنے بیٹھی ہے ساری جناب ابراہیم نے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پالنے والے مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا ہوئے ہوئے صلاۃ کا قائم کرنا اتنا مشکل ہے خلیل اللہ جیسا امام الناس کہہ رہا ہے مجھے اور کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا میرے مولا سے پوچھا گیا یہ صلاۃ کیا ہے قائم الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ہوئے ہوئے صلاۃ علی کی چلے آجے مولوی صلاۃ علی کی سارے بولو صلاۃ علی کی ولایت ہے پکی گل جب صلاۃ علی کی ولایت ہے قرآن دی آیتیں بولو گے انج سلام کر کے جاواں گا اللہ قرآن میں کہہ رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ کہتا لعنت ہے ان نمازیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے صلاۃ علی کی ولایت ہے جو علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھے اس پہ اللہ لعنت کرتا لو جی کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر